پریس کی آزادی خطرے میں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اس ملک میں خطرے میں ہے، اور اس خطرے کی وجہ سے روزگار اور معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یہی ہوا کہ حکومت نے آتے کے ساتھ پریس کو کرپل کیا، فائنینشلی برڈن ڈالا، ایڈورٹیزمنٹ پالیسی کو ایڈیٹوریل کنٹینٹ کے ساتھ منسلک کیا، جس کی وجہ سے آج یہ کرائسس ہے۔ پھر ساتھ ہی ایسے قوانین بنانے شروع کر دیے جن سے وہ آزادی جو گلوبلائز، جو سٹیزن جرنلزم ہے، اس کو آپ آج کے دور میں کیسے قید کر سکتے ہیں؟ آپ نے آتے کے ساتھ کہا کہ ہم میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں گے، اور اس کا بھی واحد مقصد یہ تھا کہ پریس کو جو ہے یہ جو آزادیاں ہم نے جدوجہد کے ذریعے حاصل کی ہیں، ان آزادیوں کو کرٹیل کیا جائے۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا پیکا کے قانون کو ہم اپوز کرتے رہے، ہم نے پیکا کے قانون کو چیلنج کیا۔ یہ ان قوانین کو مزید سخت کرنے کے لیے سوشل میڈیا ریگولیشنز لے کے آ گیا، اور ان سوشل میڈیا ریگولیشنز کے ذریعے سے اس ملک میں سویلین مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش جو ہے۔ اسی طرح جب اس کے خلاف بھی پی ایف یو جے اور صحافی برادری جو ہے وہ میدان عمل میں رہی، جدوجہد میں رہی، تو ہم نے اس پہ بھی ان حکمرانوں کو جو ہے وہ خیال نہیں آیا۔ انہوں نے پھر پیکا لا میں ایک رات میں تبدیلیاں کی۔ کالے قانون کالے قانون نامنظور، کالے قانون نامنظور، کالے قانون نامنظور۔ ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ، سب پہ حملہ۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، جدوجہد تیز ہو۔ دیکھیے، اگر قانون جو ہے وہ موجود ہے تو ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم قوانین میں ریفارمز کرنے کے لیے تعاون کرنے کو تیار۔ آئیے جو قوانین موجود ہیں ان کو بہتر کریں، ان کو جرنلسٹ فرینڈلی بناتے ہیں، جرنلسٹ کے رائٹ جو ہے ان کو سیف گارڈ کرتے ہیں، ورکرز کی جو حقوق ہے ان کا تحفظ کرے ان قوانین کے ذریعے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ کیونکہ فسطائی اور اتھارٹیرین ذہن رکھتی ہے، وہ واقعہ پھر دہرایا کہ اسد علی طور کے گھر میں گھس کے اسد علی طور کو تھریٹ کیا، پھر محسن بیگ صاحب کے گھر میں گھس کر بغیر کسی وارنٹ کے ان کو گرفتار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سویلائز دنیا میں
کہیں ایسا واقعہ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی ڈپلومیٹک مشن جو یہاں پہ ہے وہ اس واقعے سے اور پریس کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں اپنی رپورٹ جو بھیج رہی ہے وہ نیگیٹو رپورٹ. ہم سے جتنے بھی رابطے ہوئے سب نے ہم سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حکومت تو کہتی ہے پریس آزاد ہے اور یہ راتوں رات ایک ایڈیٹر کو کیسے اٹھا لیا اور اس طرح سے گھر کے اندر ٹریس پاس کر کے بغیر وارنٹ کے آپ ایڈیٹر کو جو ہے وہ گرفتار کرتے ہیں. ہمیں میں یہ سمجھتا ہوں میں آج جناب کے سامنے موجود ہوں. ہم نے جناب کے کارکنوں کے لیے آواز بلند کی. ہم نے محسن جمیل صاحب سے کہا کہ کارکنوں کا تحفظ. یہ اس وقت جب ہمیں جناب کی شکایتیں جو ہے وہ موصول اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر کو کنوے کیا ایڈیٹر کو کنونس کیا جائے. اور ہم ہمیشہ مکالمے اور ڈائلاگ کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہیں. لیکن یہ مرحلہ جو ہے جب فیصلہ کر لیا جائے فاشسٹ حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ لڑائی لڑنا تو ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں. ہمارا فیصلہ بھی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں سڑک کے اوپر. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے. تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو. تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو. تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو. یہ غنڈہ گردی بند کرو. 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 دوستو ان حالات پہ ہمیں جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ حکومتی اقدامات کو چیلنج کرنا ہے. ہم نے لڑنا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ریپرزینٹیٹو نہیں ہوتے جو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں یہ اتھارٹیرین مائنڈ سے صرف ایک زبان سمجھتا ہے اور وہ زبان ہے جو ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی کے لیے پریس کی آزادی کے لیے رول آف لا کے لیے اور اس طرح کی غنڈہ گردی کے اقدامات کے خلاف جو ہے وہ صرف اپنی طاقت پہ ہم نے بھروسہ کرنا ہے اور ہماری طاقت ہی انشاءاللہ ہمیں کامیابی دلائے گی. آپ دیکھیں گے کہ محسن بیگ رہا ہو انشاءاللہ باعزت طور پہ بنے اور اب یہ جو محسن بیگ رہا ہو کے آئے گا یہ ایک چینج محسن بیگ. جب میں کل گیا تھا کورٹ ٹیررسٹ کورٹ کے اندر اور اس وقت میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یار
टेररिस्ट कोड जो है वो तो टेररिस्टों के लिए होता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी, दोनों हाथों में हथकड़ियां, और मुझे देख के उन्होंने कहा कि जैदी साहब अब इंशाअल्लाह सहाफी जो है वो रियासत सहाफी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी और जमहूरियत में आमिरों के इक़दामात को हम देखें। और एक पैगाम उन्होंने ये भी दिया था कि इमरान खान अब क्या। तो जब हुक्मरानों के आखिरी दिन होते हैं तो इस तरह की हरकतें होती है। हमने 50-60 साल की अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में देखा कि हर हुक्मरान जब फेल होता है तो वो इस किस्म के अमाल जो है वो करता है। तो आखिरी बात साथियों, जदोजहद और ये अज़्म जो है आपका कि मुसलसल जब से मोहसिन बेग गिरफ्तार हुए हैं आप सड़कों पे बैठे हुए हैं, और सिर्फ जिना के लोग नहीं, बाहर से दूसरे अदारों से कारकुन आपके साथ सॉलिडेरिटी में आपके साथ आके इज़हार यकजहती कर रहे हैं। ये हमारी तारीख का सुनहरी बाब है और मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज है कि हम लोग अगर मुत्तहिद हैं, हम लोग अगर एक जज्बे के साथ लड़ने के लिए मुसम्मम इरादा कर ले तो कामयाबी का रास्ता हमारा, हमें हर सूरत में कामयाबी मिलेगी। मेरा ये यकीन है कि इस मुल्क पे आज़ादी भी होगी, जमहूरियत भी होगी और प्रेस की आज़ादी भी होगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंशाअल्लाह।